Assalamualaikum, I'm Natalie and this is my story to Islam. My story as a revert. So I've been a revert for about 2 months. میرا نام نیٹلی ہے اور میں نے 2 مہینے پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ میرا یہ اسلام قبول کرنا میرے لیے بہت ہی بہترین تجربہ ثابت ہوا اور میں اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے بہت ہی پیسفل محسوس کرتی ہوں. تو میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے. دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ جنت آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسے ہی ایک ریورٹ مسلم کی ویڈیو لے کر آتے ہیں. میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے ہی بہت زیادہ غمگین رہتی تھی. یوں سمجھ لیں کہ میں ایک مینٹل ٹراما میں رہتی تھی اور میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ڈپریشن کو سوار کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میری زندگی بہت ہی پریشان کن اور غیر مطمئن گزر رہی تھی. تو جب آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں ایک عمومی رجحان ہے کہ لوگوں کی سوچ اللہ کی طرف مڑ جاتی ہے اور ایسے ذہنی خلفشار کا شکار لوگ روحانی سکون کے لیے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ مجھے نہ تو اپنے آپ سے کوئی محبت تھی، نہ ہی اپنے ارد گرد موجود کسی بھی شخص سے کوئی لگاؤ تھا. میری زندگی میں کوئی خوش ہو یا غمگین مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، حتیٰ کہ مجھے اپنی بھی پرواہ نہیں تھی. اور میں اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں زندہ کیوں ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے زندہ ہونے سے مجھے یا میرے ارد گرد لوگوں کو کیا فائدہ ہے. یہاں سے میری سوچ بدلنے لگی اور میں دن بدن اسلام کے قریب ہونے لگی. میرا زندگی کے متعلق تجسس بڑھنے لگا. یہ کائنات کیوں ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اس سب کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اگر میں مر گئی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہاں سے میرے ڈپریشن کی جگہ تجسس نے لے لی اور میں آہستہ آہستہ ڈپریشن سے نکل کر زندگی کو کھوجنے لگی. مجھے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ میں نے خامخواہ اپنے دل و دماغ کو منفی سوچوں سے بھر لیا تھا. میں نے سوچا سیلف ڈیولپمنٹ پر توجہ دوں اور میں کیوں نہ ایک خوش اور خرم زندگی گزاروں. تو میں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ مطالعے میں وقت گزارنے لگی اور زندگی کے متعلق مختلف فلسفوں کو پڑھنا شروع کیا. اسی دوران میری نظر سے ایک آرٹیکل گزرا جس کا عنوان تھا زندگی کا فلسفہ اسلام کی نظر میں. پہلے تو میں نے اس آرٹیکل کو اگنور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں جس مذہبی اعتقاد کے ساتھ پلی بڑھی تھی وہاں اسلام کوئی پسندیدہ مذہب نہیں تھا. مگر پھر میں نے سوچا کہ آخر پڑھنے میں کیا حرج ہے، کیا پتہ زندگی کے متعلق کوئی اچھی معلومات یہاں سے مل جائے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ سچے دل سے اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو اپنی طرف آنے والے راستے کی ہدایت عطا کر دیتا ہے. شادی شدہ زندگی خراب نہ ہونے دیں، اپنائیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ بہت ہی کامیاب آیورویدک دوا. کیونکہ پروسوں میں مردانہ کمزوری کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہماری ہنسی خوشی زندگی بھی غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اکثر یہی وجہ دوریوں کا باعث بنتی ہے. تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں. صرف 1 ہی مہینہ اس دوا کو کھانی ہوتی ہے، اس کے بعد بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کے متعلق یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی. یعنی میں جس پرسکون زندگی کی تلاش میں تھی وہ زندگی اسلامی کے مطابق میسر آ سکتی تھی. پھر میرے دن رات اسلام کا مطالعہ کرنے میں ہی گزرنے لگے اور میں جیسے جیسے اسلام کا مطالعہ کرتی جاتی میری زندگی خوشیوں اور سکون سے بھرنے لگی. میں زندگی بھر جس سکون کی تلاش میں رہی تھی وہ سکون مجھے قرآن پڑھ کر ملتا اور میں جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتی گئی میری زندگی خوش اور خرم گزرنے لگی. اور میرے اندر اس تبدیلی کو میرے ارد گرد موجود ہر شخص نے محسوس کیا. آہستہ آہستہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی. اگرچہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کے دوران کیا پڑھتے ہیں،
میں بس رکوع سجدے وغیرہ کرتے اور اس دوران دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی، او میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے اور مجھے گائیڈ کر کہ میں کیا کروں۔ بس میں یہی پڑھتی رہتی اور رکوع سجدہ وغیرہ کرتی رہتی۔ میں حیران تھی کہ میری زندگی ایسے پرسکون ہونے لگی تھی کہ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ پرسکون لڑکی سمجھتی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ میرے اللہ نے جو سکون مجھے دیا ہے ایسا سکون تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا ہوگا۔ بس میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی جو مجھے کہتی تھی کہ آج سے ہی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا شروع کر دو، کیونکہ کل کس نے دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص ایک خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ زندگی کی اصل خوشی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں چھپی ہے۔ آپ اس خوشی کا موازنہ کسی اور خوشی سے کر ہی نہیں سکتے، جو خوشی آپ کو اللہ کے حکم پورے کر کے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے اسلام کا مطالعہ کرتے اور اسلام پر عمل درآمد کرتے 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ رمضان سے پہلے کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لوں۔ اس لیے ایک دن میں نے آن لائن شہادت کے کلمات سیکھ کر پڑھیں۔ اگرچہ عربی میں یہ کلمہ ادا کرنے میں مشکل تھے، مگر میں نے انگلش میں شہادت کے کلمہ ادا کیے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ یقین مانیے کہ جب سے میں نے اسلام پر عمل درآمد شروع کیا ہے، میرا ڈپریشن بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور میرا آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی اور اسلام اختیار کرنا چاہتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو اس کے لیے رہنمائی کرے۔ اور آخر میں تمام ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ لوگوں کے نظریے سے اسلام کو مت سمجھیے، بلکہ خود مطالعہ کیجیے اور زندگی کے متعلق کچھ بنیادی سوالات لکھ لیں۔ مثلا ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، اس دنیا کو بنانے اور اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ان سوالوں کے جواب آپ اپنے مذہب میں تلاش کریں اور پھر اسلام میں تلاش کریں، پھر دونوں کا موازنہ کریں۔ یقین جانیے آپ کو واضح فرق سمجھ آ جائے گا اور آپ کے لیے اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ And when you finally reach that point, you become powerful actually with Allah subhanahu wa ta'ala in you. You become so powerful and you realize your worth. You realize your expectations on other people are, it doesn't even matter. And you are peaceful.